Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we are going to understand Hadith number 5 from the book Sahih Bukhari, Volume 1, Chapter number 1. Narrated said bin Zubair Ibn Abbas in the explanation of the statement of Allah, "Move not your tongue concerning the Quran to make haste herewith," said Allah's apostle, peace be upon him, used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips quickly with the inspiration. Ibn Abbas moved his lips saying, "I am moving my lips in front of you as Allah's apostle used to move his," said, moved his lips saying, "I am moving my lips as I saw Ibn Abbas moving his." Ibn Abbas added, "So Allah revealed, move not your tongue concerning the Quran to make haste herewith. It is for us to collect it and to give you, O Muhammad, peace be upon him, the ability to recite it, the Quran, which means that Allah will make him, the Prophet, peace be upon him, remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recited the statement of Allah, and when we have recited it to you, O Muhammad, peace be upon him, through Jibreel Amin, then you follow its Quran recital, means listen to it and be silent. Then it is for us, Allah, to make it clear to you, means then it is for Allah to make you recite it, and its meaning will be clear by itself through your tongue. Afterwards, Allah's apostle used to listen to Jibreel Amin whenever he came, and after his departure, he used to recite it as Jibreel Amin had recited it. Bismillahirrahmanirrahim. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا ہم پر ہے۔ پھر اس ارشاد الہی، پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تھے تو آپ کان لگا کر، یعنی حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر سنتے رہتے۔ جب جبریل امین یعنی جبریل علیہ السلام جب چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وعدہ الہی کے مطابق
یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اس حدیث میں قرآن حکیم کے متعلق 3 مراحل کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں یعنی حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ طریقے سے قرآن کو اتارنا، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یعنی دل میں اس کو جمع شدہ کرنا، قرآن کو زبان کے ذریعے پڑھنے کی توفیق دینا۔ پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کے مجملات کی تشریح یعنی قرآن کے جو جملے ہیں اس کو ایکسپلین کرنا، تشریح یعنی ایکسپلینیشن، اور مشکلات کی توضیح ہے یعنی جو مشکل ورڈ ہیں، جو مشکل بات ہے اس کو الیبوریٹ کرنا، سمجھانا، جو احادیث صحیح کی شکل میں موجود ہے۔ ان تمام مراحل کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی حدیث پڑھ کر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب جبریل امین کے ذریعے قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہے تو آپ اپنے اوپر زیادہ سختی سے، زیادہ پریشانی لے کر قرآن کو جلدی ہونٹ کو ہلانے اور ہونٹ کو حرکت دے کر یاد نہ کریں، اس کو آپ کے دل میں، آپ کے قلب مبارک میں اتارنا، اس کو آپ کے اندر جمع کرنا اور پھر اس کو تفسیر سے بیان کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے ہر چیز کی، قرآن کی حفاظت کرنے کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اتارنے کی، جمع کرنے کی، ان کے قلب مبارک میں اس کو ایک جگہ چھاپنے کی یعنی محفوظ کرنے کی۔ تو آج کی نشست میں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حدیث نمبر 5 پڑھی، صحیح بخاری کتاب کی حدیث نمبر 5 پڑھی۔ انشاءاللہ تعالی بروز جمعرات بعد مغرب حدیث نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، اور جتنا ہو سکے اپنی نالج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ نالج جتنی زیادہ شیئر کی جاتی ہے اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ السلام علیکم۔